پیغام دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام سنانا ہے۔ اور سنو علی کرم اللہ وجہ، اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں کے مقابلے میں وہ ایک بندہ تیرے لیے عظیم مرتبہ اور مقام کا حامل ہوگا، اس کا مقام زیادہ ہوگا سرخ اونٹوں کے مقابلے۔ اب غور فرمائیں کہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ کرنی ہے، پھر آگے جانا ہے۔ جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو دوبارہ روانہ فرمایا دیکھو اے اسامہ سنو، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور جو ان قوموں کے راہب ہوں گے، راہب جو اپنی عبادت گاہوں میں کپڑا لے کے بیٹھے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، پھلدار درخت نہیں کاٹنے، جانوروں کو نہیں مارنا، بلا ضرورت ان کو نہیں کرنا، ذبح کرنا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے جی، جہاد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور ساتھ تعلیم و تبلیغ یہ بھی جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم کرتی ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری بہنیں ادھر آتی ہیں درس سننے کے لیے، یہ بھی اپنے آپ کو ٹٹولے ذرا کہ یہ سننے آتی ہیں، آگے سنانے بھی جاتی ہیں کہیں، کیا اپنے گھر میں تبلیغ کرتی ہیں؟ لیکن یہ شکایت آ جاتی ہے کہ آواز صحیح نہیں آتی، یہ شکایت آ جاتی ہے کہ بیویاں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لے آتی ہیں، چو 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 کرتے رہتے ہیں، یہ شکایت آ جاتی ہے کہ درس ہوتا ہے پھر بھی آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ جائز شکایت ہے نا، بھی آئی ہیں درس سننے لیکن چو 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 آپس میں لگی ہیں، آپس میں خسر پسر لگی ہوئی ہیں، درس سننے کیوں آئی تھی؟ یہاں تو تعلیم، کلاس روم میں تو بچیاں بات بھی نہیں کر سکتی، ٹیچر جب لیکچر دیتی ہیں تو بچیاں بات تو نہیں کرتی، یہ بھی ایک لیکچر ہے، یہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ سننا ہے۔ اور 4 سال کا بچہ ساتھ ہے، 5 سال کا بچہ ساتھ ہے، وہ دوڑ لگا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، شور کر رہا ہے، اور جو بڑی سنجیدہ ہو کر آ رہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں گے، آگے سکھائیں گے، وہ پریشان بیٹھی رہتی ہے۔ ایک مشن کے ساتھ آنا ہے، ایک پروگرام کے ساتھ آنا ہے، جو کچھ سننا ہے وہ آگے سنانا ہے۔ آج اگر میں نے اور آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ مومن آپس میں دوست ہیں، مومن آپس میں سہیلیاں ہیں، نیکی کا حکم کرتی ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اگر یہ 8 باتیں میں نے سنا لی، آپ نے سن لی ہیں، تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم آگے ان 8 باتوں کو پہنچائیں۔ جو ملے اس کو یار یہ ہماری ذمہ داری ہے، یار یہ ہماری ذمہ داری ہے، یار یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم یہ کہہ نہیں سکتے؟ کہہ سکتے تھے لیکن کہتے نہیں ہیں، کہہ سکتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ کہہ سکتے ہوں اور کہیں نا، وہ سگنیچر کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، یہ اپنی میجورٹی کو منورٹی میں تبدیل کرنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر آئے تھے، جو مشن دیا ہے، جو صحابہ نے مشن کیا ہے، اولیاء نے مشن دیا ہے، ہم اس کو ترک کر دیا، قومی لیول پر ہم نے ترک کر دیا، بین الاقوامی سطح پر ترک کر دیا۔ برائی کو دیکھتے ہم روکتے نہیں ہیں، مزارات پر بھنگڑے لوگ ڈال رہے ہیں، تھیٹر لگے ہوئے ہیں جی، بدماشی کے اڈے قائم ہے، حکومت خود بنوا رہی ہے، بدماشی کے فحاشی کے اڈے، اولیاء کے مزارات کے گرد و نواح حکومت خود لگواتی ہے، محکمہ اوقاف والے لگاتے، ٹھیکے لیتے ہیں بے ایمانی کے۔ تو محکمہ اوقاف کس لیے بنا تھا؟ محکمہ اوقاف بننے کا مقصد یہ تھا کہ مزارات کا تحفظ ہو، ان کی ستھرائی صفائی کا خیال ہو، وہاں دین کی تبلیغ ہو، جی مساجد کی حفاظت ہو، مساجد کے لیے کام کیا جائے، جی مساجد کی بہتری کا سوچا جائے۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ رشوت لے کر تبادلے ہو رہے ہیں، رشوت دے کے تبادلے ہو رہے ہیں محکمہ اوقاف میں۔
دین کے نام پر بے ایمانی ہو رہی ہے۔ محکمہ اوقاف والے دادا صاحب کے عرس میں یہ تھیٹروں اور سرکسوں کے ٹھیکے پیسے لیتے ہیں، بے ایمانی پھیلانے کے پیسے لیتے ہیں، بدماشی، فحاشی، عریانی، شراب نوشی، بھنگ فروشی، چرس فروشی، اس کے ٹھیکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ عرس ہو رہا ہے۔ عرس کے تقدس کو یہ ظالم لوگ جو ہیں پامال کر رہے ہیں۔ عرس تو بڑا مقدس پروگرام ہوتا ہے، یہ تو اولیاء کے حال کے بیان کرنے کا دن ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ آتی ہے نا، 10 ذی الحجہ، اس دن ہم قربانی کرتے ہیں، وہ یاد اسماعیل علیہ السلام ہے، اور مساجد میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، اور خطبہ ہوتا ہے آدھ گھنٹے کے لیے، تقریر ہوتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے جی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، وہ بڑے محدود سے حلقے میں علماء آ جاتے ہیں اور نام چھپ جاتے ہیں اور لفافے آ جاتے ہیں، اور تو کون تو میں کون، وہ جو نہ کوئی باہر ہونے والی بدماشی کے خلاف تقریر کرتا ہے، نہ کوئی روکتا ہے، تو نقصان ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، عرسوں کے نام پر نقصان ہو رہا ہے، تقریب مقدس لیکن نقصان۔ بزرگوں کے عرصوں پر میلے لگ رہے ہیں، ٹھیلے لگ رہے ہیں، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، اور وہ بغیرت عورتوں کے تھیٹر لگے ہوئے ہیں، ٹکٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کون لگا رہا ہے؟ محکمہ اوقاف والے لگا رہے ہیں، حکومت خود لگوا رہی۔ جبکہ سنیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کیسی کتاب ہے اور کیسا پیغام دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے نا۔ مجھے ڈر ہوگا، آپ کو ڈر ہوگا کہ یہ بات کی تو کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے کسی سے۔ مخلوق سے تو کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، مخلوق ہے، اللہ سے ڈریں گے تو فائدے میں رہیں گے، مخلوق سے ڈرنے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن کو ہم زمین پر قبضہ دیتے ہیں، زمین پر جماؤ دیتے ہیں، زمین پر حکومت دیتے ہیں، زمین پر قبضہ اور غلبہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو زمین میں قبضہ